یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پکھوں سے بجھا دے۔ تاریخ اعتبار سے سب سے پہلے چلیے اس ماحول میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اس وقت اگرچہ اسلام کی مخالفت میں دو گروہ تھے جو سرگرم تھے، ایک مشرک عرب جن کے سر کھئے تھے مشرک مکہ، اور دوسرے یہودی۔ یہی بات ہے جودہ میں فرمائی گئی یہودا۔ تم پاؤ گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین تمام انسانوں میں یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مکے کے مشرک یا جزیرہ نما عرب کے مشرک اس وقت جن کے سر کھیل تھے، جن کے لیے قرآن مجید میں سور توبہ میں اما کا لفظ آیا ہے، فقاتل امتل کف، ایک طرف وہ تھے جو شدید مخالف اور دوسری طرف یہودی، لیکن ان دونوں کی مخالفت کے انداز میں فرق تھا۔ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں میں آج، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ سنگیت، پہلا فرق یہ تھا کہ مش عرب سامنے سے وار کرتے تھے جمع مردی کے ساتھ، ان کے مقابلے میں ان کی مخالفت میں کمی نہیں تھی، وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے بھی گردن کٹا رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا تاکہ اونچی نظر آئے کہ سردار کی گردن ہے۔ جب تم کسی چیز پر اس کو اوپر لٹکاؤ گے، 70 جانیں انہوں نے پیش کی ہے بدر میں اپنے دی باطل کے لیے اور اپنے معبودان باطل کے لیے۔ اس کے برعکس یہودیوں کی مخالفت تھی، کمی والی مخالفت۔ سنگیت، ان میں مقابلے کی ہمت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی۔ لا جمی سور حشر میں فرمایا یہودی کبھی تم سے مسلمانوں جمع ہو کر جمعیت کی شکل میں ڈٹ کر میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے، الا بدھے مضبوط قلعہ بندیوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر کے اور فصیلوں کے پیچھے سے، دیواروں کے پیچھے سے عورتوں کی طریقے سے پتھراؤ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پہلا فرق یہ تھا کہ مشرک مکہ اور مشرک عرب عموم مخالفت کر رہے تھے، لیکن ان کی مخالفت جمع مردوں والی مخالفت تھی، سامنے کے دشمن کی حیثیت سے کھلم کھلان، جبکہ یہودیوں کی مخالفت میں کمی تھی، سازشی انداز تھا، خود لڑنے کی بجائے دوسروں کو ابھار کر لاتے تھے۔ اور دوسرا بڑا فرق کیا تھا؟ اس پہلے پھر کو تو نمایاں کیا اسی لفظ سے کہ گویا کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی بجھانا چاہتا ہے اللہ کے نور کو، لیکن اپنے زور بازو کی بنیاد پر، اور یہ لوگ کردار کے اعتبار سے اتنے گر چکے ہیں کہ زور بازو کی بنیاد پر نہیں، منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ بہترین تعبیر کی ہے اس کی مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت میں، کھندنجن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ اگرچہ مشرکن میں بھی ایسے لوگ تھے جو پہچان چکے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، صادق ہیں، لیکن وہ استھائی معاملات تھے، وہ غافل تھے۔ قرآن مجید میں بار بار ان کے کفر کے لیے توجیہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ سنگیت، ان کے لیے رسالت اور نبوت بڑی ایک عجیب سی شے تھی، وہ چیزیں ان کے ذہن سے بالکل خارج ہو چکی تھیں۔ لیکن یہود کا معاملہ اس کے برعکس تھا، وہ 100% پہچانتے تھے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ وسلم، بالخصوص ان کے علماء یا کمانہ پہچانتے ہیں اسے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے علی بصیرت۔ وہ کسی معالطے میں نہیں تھے، پوری ڈٹائی کے ساتھ پہچانتے ہوئے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں ان کا تو معاملہ بہت آگے کی بات ہے۔ حضور کے ادناف کا معاملہ کیا تھا کہ حضرت عمر رض اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوری ان کی صفات ان کے یہاں موجود تھی، اور عیسائی علماء نے ان کے ساتھ ٹیلی کر کے ہی حضرت عمر کو سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر اور پھر جو ہے یروشلم کا قبضہ لیا تھا کہ ہاں یہ وہی درویش بادشاہ ہے جس کا ذکر موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ یروشلم اس کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ تو یہ دو فہم میں رکھیے، لاہ منور۔ دوسری بات یہ سوچنے کی ہے اس آیت میں کہ نور اللہ سے مراد کیا ہے۔ اللہ کا نور ایک اعتبار سے ذہن منتقل ہوتا ہے قرآن حکیم کی طرف۔ نور اصل میں قرآن مجید میں ہدایت کے لیے بھی آتا ہے۔ تورات کے لیے آیا فیہا ہد و نور، انجیل کے لیے آیا فی ہد و نور، روشنی ہی سے انسان راستہ دیکھ سکتا ہے۔ الدہ قرآن حکیم ہدایت کا ملا، اس کے لیے خاص طور پر لفظی آیا ہے۔ سور تب میں فرمایا باللہ، رسول ووز انز ولا ایک مفہوم، تو یہ ممکن ہے قرآن مجید کے اصول کے تحت القرآن باجا۔ ویسے یہ کہ اس کا عام مفہوم اسلام ہدایت جسانی میں چاہے لے لے، لیکن میرا ذہن زیادہ جس چیز کو قبول کر رہا ہے وہ ایک ایسے شخص کی تعبیر ہے جو اگرچہ کوئی معروف عالم دین نہیں تھا، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر۔ اقبال اپنے بارے میں صاف کہہ رہا ہے، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر، لیکن واقعہ یہ ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، میرا موقع یہ ہے
اس دور میں قرآن مجید کا نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے بڑے واف پیمانے پر انہیں عطا کیا تھا. انہوں نے تعبیر کیا ہے اس نور کو نور توحید سے. چنانچہ یہ اتمام کا لفظ ہے, اس کے ساتھ بلامور جواب شکوہ کے اس شعر میں کہ وہ فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. بلاہو مور یات نورہو, یہ بھی نوٹ کر لیجئے, عربی زبان میں شدید تاکید کرنی ہو تو اس میں ایف کی شکل میں لایا جاتا ہے, وور بھی ہو سکتا تھا نہیں, بلاہو مور کر کے رہے گا, اور پھر اس کو منفی اصول میں بھی بیان کر دیا تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے بھی آ گیا. بلا نور اور منفی یار اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے, مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. میں کیونکہ یہاں اسی تعبیر کو اختیار کر رہا ہوں, اس کے اعتبار سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا نور توحید کسی بھی اعتبار سے نہ مکمل تھا, ناقص تھا, جس کے اتمام اور تک کی ضرورت تھی؟ اگر میں اس سوال کا جواب ہاں میں دوں تو آپ سب چونک جائیں گے, لیکن میری وجاہت سن لیجئے. جہاں تک عقیدے کا نور ہے, عقیدے کی توحید ہے, اور انفرادی سفر اپنے عمل کی توحید ہے. توحید کے دو حصے سمجھ لیجئے. ایک توحید ہے عقیدے کی توحید, اللہ کو ایک ماننا, ایک جاننا, اس کی صفات میں, اس کی ذات میں کسی کو اس کا سانجھی ہمسر برابر ہم اللہ کف نگ ضد نہ سمجھنا. ایک عمل کی توحید ہے کہ ایک ہی اللہ کے مطیع فرمانہ ہو جانا, ہم تن, ہم وقت, ہم وجود, مخصین الدین. یہ عملی توحید ہے. تو عقیدے کی توحید اور انفرادی سطح پر عمل کی توحید ہر دور میں مکمل رہی. حضرت آدم کی بھی مکمل تھی, حضرت نوح کی بھی مکمل تھی, تمام انبیاء اکرام کی مکمل تھی. نہ ان کی عقیدے کی توحید میں کوئی کسر ہو سکتی تھی, نہ انفرادی اس پر عمل کی. لیکن ایک توحید ہے اجتماعی سطح پر عمل کی توحید, پورے نظام زندگی کا اللہ کے حکم کے تابع ہو جانا. یہ ابھی مکمل ہونا تھا, اس کی تکمیل ہونی تھی. افراد مواحد تھے اپنی زندگیوں میں بھی, اپنے عقیدے میں بھی. نظام جیسا آج آپ غور کیجئے, بدھے پھندے خان مواحد موجود ہے ہمارے یہاں. پھندے خان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ معلوم ہوتا ہے شرک ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا. اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں, پوری قوم مشرک ہے, مشرکانہ نظام ہے. جب تک کل نہیں ہوتا یہ نظام مرکانہ ہے, قانون اللہ کا نہیں ہے. آپ کی عدالتوں میں اللہ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے اجتماعی توحید. کچھ مواقع ضرور آئے ہیں تاریخ انسانی میں جبکہ اجتماعی توحید بھی ہوئی. حکومت قائم ہوئی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان کی, وہ اجتماعی توحید کی تھی. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے گا, یہ میرا اصل میں کل کی تقریر کا موضوع ہے. یہ کام تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرے اور تمام مراحل سے گزار کر اپنی اس دعوت اور تحریک کو اور توحید کامل تک مشرع کو پہنچا دے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. حضرت داؤد کو تو راہ چلتے حکومت مل گئی تھی, جنگ تو ہو رہی تھی حضرت طالوت اور جالوت کی. وہ تو ایک گھریا اپنا گوپیاں لے کر آ گیا ہے وہ پر اتفاقاً, اور اس گوپیے کی جو کا جو پتھر تھا وہ جالوت کی آنکھوں کے اس کی ذرا میں جو سراغ تھا اس میں سے ہو کر اس کے بھیجے میں گزر گیا, مارا گیا, حکومت مل گئی. کیا حضرت داؤد ایک داڑھی کی حیثیت سے سامنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی جماعت بنائی تھی؟ کیا ان مراحل سے گزرے تھے؟ اطل میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ انسانی میں, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم فواحد سے بات شروع کر کے یہ جو آتا ہے خطبات جمعہ میں آپ سنتے, واحد اللہ توحید باب تفیل سے, اور اپنی توحید کو خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو اور خالص کرو, شرک سے اسے ہر اعتبار سے پاک کر دو. یہ تو پوری زندگی کا لائف لانگ ایفرٹ. آخری امتحان توحید کا جو لیا ہے ابراہیم کا, ابراہیم کے رب نے دیکھیں اس بوڑھے کے دل میں کہیں اپنے بیٹے کی, اکلوتے بیٹے کی محبت تو ہم سے زیادہ نہیں ہو گئی. کیسے کیسے امتحانات سے گزر چکا وہ بوڑھا سنگیت, کیسے کیسے امتحانات. لیکن آخری امتحان دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا سنگیت, اور جب اب ذرا ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا کہیں اس کی محبت ہماری محبت سے جاد تو نہیں ہو گئی. ان منا اس لیے جو آتا ہے قرآن مجید میں بار بار حضرت ابراہیم کے لیے آخری سند کے الفاظ آتے ہیں, وما کان مشرکن, شرک کے ہر شب میں سے پاک. تو یہ توحید عملی اجتماعی سطح پر ہونی باقی تھی. اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے. یہ کب ہوگی ہو؟ رسول ہدا دیمو, اللہ نے اپنے آخری رسول کو محمد صلی اللہ وسلم کو تو بھیجا ہی ہے الہدا, وہ دین حق اور الدا, اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے. جب تک دین غالب نہیں توحید ناقص ہے.
عقیدے کی توحید ہو سکتا ہے کہ ہو، انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، ایک آدمی جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم مان سکتا ہو مان رہا ہو، لیکن آخر وہ کسی قوم کا فرد ہے، کسی ریاست کا شہری ہے، کسی خاندان کا فرد ہے، چار طرف سے جکڑا ہوا ہے رشتوں میں اور تعلقات میں۔ اس کی زندگی کے کتنے گوشے ہیں کہ جن کو ابھی وہ مشرکانہ نظام اپنی گھر میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت اسی وقت ہوگا جب کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ رسول خدا مشرک تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہاں ذرا عشق کو سمجھ لیجئے، یہ صرف عقیدے کا نہیں، آج کا سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کا اللہ کو دو، ریاست کا ریاست کو دو۔ یہ سیولر نظام ہے، یہاں پر جو ہے حاکمیت عوام چلے گی، جاؤ مسجدوں میں اللہ کا حکم نافذ کر لو۔ سنگیت، یہ سب سے بڑا شرک کبھی گوارا نہیں کریں گے۔ وہ توحید ہو جائے، اللہ ہی کا حکم چلے، سب پر یہ جاری ہو جائے، سب یہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے۔ وہ مشرک کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن ان کی مخالط کے، ان کی ساری ریشہ دوائیوں کے باوجود، ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو کر اب ذرا تاریخ اعتبار سے جائزہ لیجئے۔ ابھی ہم تھے اس ماحول میں جبکہ ابھی یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، غلب دین۔ سنگیت، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، کسی اور رسول کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال نہیں کیے۔ شاہد سب تھے، مبشر سب تھے، نذر سب تھے، دائی سب تھے، مبلغ سب تھے، ملم سب تھے، مربی سب تھے، مزکی سب تھے، لیکن یہ رسول صرف محمد کے لیے آئے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ آئے۔ اب اس کے ساتھ جس کو سگرا کبرا کہتے ہیں لاجک میں پریمیسس، اس کے ساتھ جو دوسری بات جو قرآن میں 5 مرتبہ آئی ہے، اگرچہ وہ آئی ہے ذرا مختلف الفاظ میں۔ کہیں فرمایا رحمت عالمین ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر آپ کی بعثت جغرافیائی، نسلی، قومی، علاقائی حدود سے ماورا بالا تر قرآن میں بقیہ سارے رسولوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یا قومیں یا قومیں یا قومیں نے نوح نے کہا، یا قوم لا ہد نے کہا، یا قوم لا سال نے کہا، یا قوم گئے، اور قرآن کہتا ہے یاناس یاناس رب، لیکن سرین جو لفظ آیا ہے وصلنا کا علاقاس بجرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر اب ذرا اس کو جھوٹ دیے محمد کو بھیجا۔ کاہے کے لیے؟ غلبہ دین کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجا کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ منکی سے سنگیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بعثت مکمل اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے، ورنہ بات وہی ہے جو اقبال کا شعر سنا چکا ہوں، فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ نے واقعی بھیجا محمد کو دین کے غلبے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، تو ناممکن ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بیشت مکمل یہی بات ہے کہ جس کی خبر پیش گوئی کے طور پر قرآن میں تو نصوص ہے، لیکن ان سے نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ منطق حضور کو بھیجا پوری نوع انسانی کے لیے اور بھیجا غلبہ دین کے، تو مقصد بسط کی تکمیل اسی وقت ہوگی جبکہ کل عالم انسانی پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اسی کے ساتھ اب ذرا یاد کیجئے سور نور کی آیت، جس کو اللہ کے عفوِ کرم سے ہم نے کافی عام کیا ہے۔ ایک ہی بات ہے لیکن ذرا مختلفوب میں آ رہی ہے۔ ولاز آمنک، یہاں پر ذرا زور دیجئے کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے 2 کوالیفیکیشنز، 2 پری کنڈیشنز۔ اے مسلمانوں، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے، انکنڈیشنل نہیں ہے والا، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ کا وعدہ ہے، اور وعدہ کتنا مقد ہے، نون مشد کے ساتھ 3 دفعہ، اور ایک ہی بات کو 3 حصوں میں۔ اللہ خلافت عطا فرمائے گا انہیں زمین میں کم، جیسے کہ خلافت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا، دیز اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما لیا ہے، دیتی اسلام دی۔ اچھا، جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے بندھے اور خوف تو ختم ہو گئے، اس کو بھی واضح الفاظ میں ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں فرمایا یاد لشیا، تب جا کر
وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلاش باقی نہیں رہے گی۔ جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے۔ سنگیت عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر محیط بن چکے، لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ بات ہوگی۔ لاش پھر شکا ہر شبہ ختم، سنگیت دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔